السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 8ویں یونٹ جو کہ غیر افسانوی نثر پر مشتمل یونٹ ہے، اس سے اہم سوال و جواب کو پیش کر رہی ہوں جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سوانح کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا سوانح عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوانح جو ہے وہ سانحہ سے بنا ہے، اور سانحہ کے لغوی معنی جو ہے وہ ظاہر ہونے والا کو کہتے ہیں، اور عام طور سے جو سانحہ جو ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ اور وحشت انگیز واقعہ جو ہوتا ہے وہ سانحہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، کسی شخص کی سوانح عمری، سرگزشت یا حالات زندگی تحریر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی شخص کی سوانح عمری، سرگزشت یا حالات زندگی تحریر کرنا سوانح نگاری کہلاتا ہے۔ سوانح نگاری کی جو تعریف ہے وہ پہلی مرتبہ 1603 عیسوی میں ڈرائیڈن نے کی تھی۔ اگلا سوال، کسی خاص شخص کی زندگی کی تاریخ سوانح عمری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈرائیڈن کا ہے۔ ڈرائیڈن نے ہی سب سے پہلے 1603 عیسوی میں سوانح عمری کی تعریف انہوں نے کی تھی۔ اگلا سوال، سوانح نگاری کی ادبی اہمیت کو متعین کرنے کے لیے کون کون سے لوازم کی نشاندہی کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا سوانح نگاری کی ادبی اہمیت کو متعین کرنے کے لیے 3 لوازم کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں سے پہلا ہے موضوع، دوسرا ہے مواد اور تیسرا ہے اسلوب۔ اگلا سوال، سوانح نگار کو سچائی، وضاحت اور نفسیاتی کیفیات پر توجہ دینا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جانسن کا ہے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا سوانح نگار اور سوانح حیات کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہے، اور ان کی سوانحی تصنیف جو ہے وہ حیات سعدی ہے، جو کہ انہوں نے 1886 میں تصنیف کی، اور اس کے حیات سعدی جو ہے یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی سوانح عمری انہوں نے لکھی تھی حیات سعدی کے نام سے، اور اس طرح سے اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی نے کیا۔ اگلا سوال، سوانح میں کسی شخص کے حالات زندگی اور شخصیات کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال گیان چند جین کا ہے۔ اگلا سوال، کس کے نزدیک سوانح نگاری ایک افادی صنف ادب ہے جو اصلاً اور اخلاقی مقاصد کے تابع ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا حالی کے نزدیک۔ اگلا سوال، ذکر غالب کے عنوان سے غالب کی سوانح عمری کس نے لکھی؟ جواب ہو جائے گا ذکر غالب کے عنوان سے غالب کی سوانح عمری مالک رام نے لکھی۔ اس کے علاوہ غالب کی سوانح عمری مولانا الطاف حسین حالی نے بھی یادگار غالب کے نام سے لکھی، اور حالی کی جو سوانح عمری لکھی وہ یادگار حالی کے نام سے صالحہ عابد حسین نے لکھی۔ اگلا سوال، سوانح نگاری میں حالی کی شاہکار تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا سوانح نگاری میں حالی کی شاہکار تصنیف جو ہے وہ حیات جاوید ہے، جو کہ حیات جاوید انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی حیات جاوید کے نام سے۔ حیات جاوید جو ہے یہ سر سید کی مفصل سوانح عمری ہے، اور یہ پہلی بار 1901 میں نامی پریس کانپور سے شائع ہوئی تھی، اور یہ حالی کی تیسری سوانحی تصنیف ہے جو کہ حیات جاوید ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے حیات سعدی،
1886 में तसनीफ़ की थी। यादगार गालिब इन्होंने 1896-97 के दरमियान लिखी और हयात जावेद इन्होंने 1901 में लिखी थी। हाली ने हयात जावेद को 2 हिस्सों में तकसीम किया है और हयात जावेद को ही अल्लामा शिबली नुमानी ने सर सैयद अहमद ख़ां की मुदल्लल मद्दाही कहा है। अगला सवाल, हमें इस किताब में उस शख्स का हाल देखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन को लताड़ा है, इमामों और मुज्तहिदों से अख्तलाफ किया है, कौम के पक्के फोड़ों को छेड़ा है और उनको कड़वी दवाएं पिलाई हैं। ये इबारत किस किताब से मुताल्लिक है? जवाब हो जाएगा ये इबारत हयात जावेद से मुताल्लिक है। अगला सवाल, शिबली ने अल फ़ारूक के लिए मवाद की फ़राहमी की गरज से कहाँ कहाँ का सफ़र किया? जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली ने अल फ़ारूक के मवाद की फ़राहमी के लिए रोम व मिस्र व शाम का सफ़र किया और इन्होंने रोम व मिस्र व शाम का जो सफ़र किया तो इन्होंने अपने सफ़रनामे का नाम भी रोम व मिस्र व शाम रखा। अल फ़ारूक जो है ये इन्होंने सवाने उमरी जो लिखी है वो खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक की सवाने उमरी लिखी है जो कि पहली बार 1898 में शाये हुई थी। अगला सवाल, अपनी ज़िंदगी के हालात या आप बीती खुद लिखने को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा अपनी ज़िंदगी के हालात या वाक़यात को या आप बीती को खुद लिखने को खुद नविश्त सवाने कहते हैं। सवाने 2 किस्म की होती हैं, खुद नविश्त होती है एक ये होता है कि कोई किसी बड़ी अदबी हस्ती या किसी भी शख्सियत की कोई और सवाने लिखता है। एक ये होता है कि कोई दूसरा शख्स जो होता है वो ख़ुद अपनी उम्र भर की हालात ज़िंदगी जो होती है वो ख़ुद लिखते हैं, जो उसे ही खुद नविश्त सवाने कहते हैं। यानी खुद नविश्त सवाने हयात जो होती है वो अदब की वो तख्लीकी सिन्फ होती है जो किसी फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी के अहम अदवार पर मुहित होती है और उसी के कलम की रहीन मिन्नत होती है, जिसके आईने में उस फ़र्द की दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी का अक्स जो होता है वो बराह रास्त नज़र आता है और उसका अहद भी जलवागर होता है। अगला सवाल, सवाने तकमील के लिहाज से खुद नविश्त सवाने उम्री की कितनी किस्में हो सकती हैं? जवाब हो जाएगा सवाने ही तकमील के लिहाज से खुद नविश्त सवाने उम्री की जो होती है वो 2 किस्में हो सकती हैं। पहली होती है एक मुकम्मल खुद नविश्त और दूसरी होती है नामुकम्मल खुद नविश्त। और खुद नविश्त सवाने निगारी जो होती है उसका महवर जो होती है वो खुद मुसन्निफ़ की ज़ात होती है। खुद नविश्त सवाने उम्री में सच्चाई का उन्सुर पाया जाता है। अगला सवाल, उर्दू की अव्वलीन खुद नविश्तों में किन की सवाने उम्रियों का शुमार होता है? जवाब हो जाएगा उर्दू की अव्वलीन खुद नविश्तों में जाफ़र थानेसरी और अब्दुल गफ़ूर नस्साख की सवाने उम्रियों का शुमार होता है। खुद नविश्त सवाने उम्री जो इसके अलावा बाकायदा और फ़न खुद नविश्त के उसूलों के मुताबिक जो लिखी जाने वाली खुद नविश्त है जिसे मुकम्मल पहले खुद नविश्त करार दिया जाता है वो सर रज़ा अली की तसनीफ़ है आमाल नामा। इसको खुद नविश्त मुकम्मल उर्दू की पहली मुकम्मल खुद नविश्त सवाने उम्री करार दिया जाता है। अगला सवाल, अब्दुल मजीद सालिक की खुद नविश्त सवाने का नाम सरगुज़श्त है। ज़रगुज़श्त किसके खुद नविश्त सवाने का नाम है? जवाब हो जाएगा ज़रगुज़श्त जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की सवाने तसनीफ़ का नाम है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के खुद नविश्त सवाने का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त सवाने जो है वो आशिफ्ता बयानी मेरी है जो कि 1972 में तसनीफ़ हुई।
اگلا سوال، وزیر آگا کی خودنوشت سوانح کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا وزیر آگا کی خودنوشت سوانح کا نام شام کی منڈیر سے ہے، جو کہ 1986 میں تصنیف ہوئی۔ اس کے علاوہ سلسلہ روز و شب جو ہے یہ صالح عابد حسین کی خودنوشت سوانح ہے، اور صالح عابد حسین نے خودنوشت سوانح اپنی لکھی سلسلہ روز و شب کے نام سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مولانا حالی کی سوانح عمری بھی لکھی ہے یادگار حالی کے نام سے۔ اس کے علاوہ مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار انتظار حسین جو ہیں انہوں نے اپنی خودنوشت سوانح جو لکھی وہ جستجو کیا ہے کے نام سے انہوں نے لکھی۔ اگلا سوال، اس آباد خرابے میں کس کے خودنوشت سوانح ہے؟ جواب ہو جائے گا اس آباد خرابے میں یہ خودنوشت سوانح اردو کے مشہور نظم نگار اختر الایمان کی ہے۔ اس آباد خرابے میں جو خودنوشت سوانح ہے یہ پہلی بار جو ہے 1996 میں دہلی اردو اکادمی سے شائع ہوئی تھی، اور اس کا دیباچہ خود اختر الایمان نے لکھا تھا، اور اس آباد خرابے میں جو ہے اس کا مقدمہ اختر الایمان کی بیوی سلطانہ ایمان نے لکھا تھا، اور اختر الایمان سے ان کی یہ خودنوشت سوانح جو تھی انہوں نے مکمل نہیں لکھی تھی۔ اس کو مکمل کرنے کی فرمائش اردو کے مشہور شاعر پروفیسر شہریار نے ان سے مکمل کرنے کو کہا تھا، اور ان کی خواہش پر انہوں نے اپنی اس خودنوشت کو مکمل کیا تھا، اور یہ ان کی خودنوشت جو تھی یہ پہلے رسالہ سوغات میں شائع ہوئی تھی، اور رسالہ سوغات جو تھا وہ سال میں 2 مرتبہ چھپتا تھا، شائع ہوتا تھا سال میں 2 مرتبہ، اسی رسالہ سوغات میں شائع ہوئی تھی ان کی خودنوشت، اور پھر بعد میں کتابی شکل میں یہ 1996 میں دہلی اردو اکادمی سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، ورود مسعود کس کی خودنوشت سوانح عمری ہے؟ جواب ہو جائے گا ورود مسعود حسین خان کی خودنوشت سوانح ہے۔ مسعود حسین خان 28 فروری 1919 کو قائم گنج فروخ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور مسعود حسین خان کا انتقال 16 اکتوبر سن 2010 کو ہوا تھا۔ مسعود حسین خان نے اپنی ابتدائی تعلیم دلی اور ڈھاکہ میں حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے لسانیات کی تعلیم جو ہے وہ پیرس اور لندن سے انہوں نے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ مسعود حسین خان کیلیفورنیا اور برکلے میں وزٹنگ پروفیسر بھی رہے تھے۔ اگلا سوال، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی، یہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال، مسعود حسین خان نے کس نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان نے قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، کس کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے؟ جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جو ہے وہ جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ اگلا سوال، قصہ مہر افروز و دلبر، بکٹ کہانی، عاشور نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا ان تمام تصانیف کے مرتب جو ہے وہ مسعود حسین خان ہے۔ اس کے علاوہ مسعود حسین خان کی جو تصانیف تھی ان میں شعر و زبان، اردو زبان و ادب، اردو کا المیہ، یہ تمام تصانیف جو ہے یہ مسعود حسین خان کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ زبان اردو کی جو ایک بہت مشہور و معروف ان کی کتاب ہے اس سے لکھی انہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے نام سے، اور یہی کتاب جو ہے ان کی تصنیف مسعود حسین خان کی مقدمہ تاریخ زبان اردو، اسی کتاب پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی۔ اگلا سوال، لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔
اگلا سوال، ورود مسعود میں کتنے ابواب ہیں؟ جواب ہو جائے گا ورود مسعود جو ہے یہ مسعود حسین خان کی خود نوشت سوانح عمری ہے، جس میں کل 17 ابواب ہیں، جس میں سے پہلے باب کا عنوان جو ہے وہ خاندان، ولادت، خاندان، وطن، ولادت اور بچپن ہے۔ اس کے علاوہ جو جامعہ ملیہ سے ان کا دوسرا باب اور 13واں باب جو ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے اور اس کا تعلق، اور اس کے علاوہ جو تیسرا اور چوتھا باب کا عنوان ہے وہ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون اور مرحوم دلی کالج کا عنوان ہے۔ اور اس کے علاوہ ورود مسعود کا جو 5واں، 7واں، 9واں، 12واں اور 14واں اور 16ویں باب کا عنوان ہے وہ علی گڑھ کے نام سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس باب کی جو ورود مسعود کا دوسرا ایڈیشن ہے اس میں جو ابواب ہیں وہ 18 ابواب ہیں۔ پہلا ایڈیشن جو ہے اس میں 17 ابواب ہے اور دوسرا ایڈیشن جو ہے اس میں 18 ابواب ہیں۔ اگلا سوال، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع کس خود نوشت کے ابواب کی ابتدا سے پہلے درج ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع ورود مسعود کی ابواب کی ابتدا سے پہلے درج ہے۔ اگلا سوال، دو افراد کے مابین ترسیل خیال کے وسیلے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا دو افراد کے مابین ترسیل خیال کے وسیلے کو مکتوب کہتے ہیں۔ مکتوب جو ہوتا ہے یہ عموماً صیغہ واحد متکلم میں ہوتا ہے اور مکتوب میں تمام جاندار اور بے جان اشیاء کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مکتوب میں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کس نے خطوط کے روایتی طریقوں کو بدلا اور خطوط یا مکتوب نگاری کے اصول پیش کیے؟ جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے خطوط کے روایتی طریقوں کو بدلا اور خطوط یا مکتوب نگاری کے اصول انہوں نے پیش کیے، کیونکہ ابتدائی دور کے جو مکتوب ہوا کرتے تھے وہ نہایت پرتکلف ہوا کرتے تھے، اور ابتدائی دور کے مکتوب کی عبارت جو ہوتی تھی وہ مرصع اور مسجع ہوتی تھی۔ یہ تو روایتی طریقے ہوا کرتے تھے، ان روایتی طریقوں کو غالب نے بدل دیا اور مکتوب نگاری کے اصول پیش کیے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ مرزا غالب نے خطوط کے متعلق یہ کہا ہے۔ اگلا سوال، عموماً مکتوب کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مکتوب کے عموماً 11 اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوتا ہے مکتوب نویس کا نام اور پتہ، پھر دوسرا ہوتا ہے تاریخ تحریر، تیسرا ہوتا ہے نشان مجاریہ، چوتھا ہوتا ہے مقدمہ، پانچواں ہوتا ہے حوالہ نشان، چھٹا ہوتا ہے القاب، ساتواں ہوتا ہے آداب، آٹھواں ہوتا ہے نفس مضمون، نواں خاتمہ، اور پھر 10واں ہوتا ہے مکتوب نویس کا دستخط، اور 11واں ہوتا ہے مکتوب الیہ کا نام اور پتہ۔ یہ کل 11 اجزاء جو ہوتے ہیں یہ عموماً مکتوب میں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، مکتوب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مکتوب عموماً جو ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہوتا ہے نجی اور ذاتی خطوط، دوسرا ہوتا ہے دفتری یا سرکاری خطوط، تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ کاروباری یا تجارتی خطوط کی ہوتی ہے، چوتھی جو قسم ہوتی ہے وہ اخباری خطوط یا مراسلے کی ہوتی ہے، اور پانچویں جو قسم ہوتی ہے وہ ادیبوں اور دانشوروں کے خطوط کی ہوتی ہے۔ اس طرح مکتوب جو ہوتے ہیں کل 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، مکتوب نگاری سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا مکتوب نگاری سے متعلق یہ قول مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کس کی تقلید میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز جو ہوا تھا وہ فارسی اصناف ادب کی تقلید میں ہوا تھا، اور اردو کے جو باقاعدہ پہلے مکتوب نگار تسلیم کیے جاتے وہ مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔
اگلا سوال، مکاتب شبلی کو سید سلیمان ندوی نے کتنی جلدوں میں مرتب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مکاتب شبلی کو سید سلیمان ندوی نے 2 جلدوں میں انہوں نے اسے مرتب کیا ہے۔ اگلا سوال، مکاتب حالی مکاتب سر سید کو کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا مکاتب حالی اور مکاتب سر سید کو محمد اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک نقوش زندہ ہے، یہ خطوط کا مجموعہ جو ہے وہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ مکاتب مہدی جو ہے یہ مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ زیر لب جو ہے یہ صفیہ اختر کے خطوط کا مجموعہ ہے جو کہ جانثار اختر کی بیوی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اردو کے مشہور طنز و مزاح کے جو شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، ان کے خطوط کا مجموعہ جو ہے وہ مکتوبات اکبر کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، اردو معلی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو معلی جو ہے یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب نے یوں تو غالب اردو کے سب سے اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن غزل یعنی شاعری کے علاوہ غالب نے جو نثر نگاری میں جو ان کے نمایاں خدمات انہوں نے انجام دی، وہ انہوں نے اردو میں خطوط لکھے جو کہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلی سے پہلے جو غالب کے خطوط کا مجموعہ تھا وہ عود ہندی کے نام سے تھا۔ اردو معلی جو تھا اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے یہ 6 مارچ 1869 کو اکمل المطاب دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، اردو معلی کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو معلی کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ 6 مارچ 1869 کو اکمل المطاب دہلی سے شائع ہوا تھا، اور اس کا دیباچہ میر مہدی مجروح نے لکھا تھا۔ اور یہ اردو معلی کے جو خطوط تھے وہ منشی جواہر سنگھ کی تحریک اور تقاضے پر جمع کیے گئے تھے، اور اردو معلی کا جو دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ 1899 میں مطبع مجتبائی دہلی سے شائع ہوا تھا، اور اردو معلی کا جو دوسرا ایڈیشن تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اگلا سوال، اردو معلی میں شامل خطوط کے مکتوب علیہم کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو معلی میں شامل خطوط کے مکتوب علیہم کی تعداد جو ہے وہ 50 ہے۔ اردو معلی کے زیادہ تر خطوط جو ہے وہ میر فخر الدین محتمم اکمل المطاب دہلی اور لالا بہاری لال نے مل کر جمع کیے تھے۔ اگلا سوال، اردو معلی میں کل کتنے خطوط شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو معلی میں کل 472 خطوط شامل ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ جو خطوط ہیں وہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہے، 89 خطوط ہیں، اور اس کے علاوہ جو غالب نے پہلا خط لکھا تھا اردو معلی میں جو وہ میر مہدی مجروح کے نام ہے، جس میں سے 43 خطوط ہیں جو میر مہدی مجروح کے نام ہیں۔ اگلا سوال، کن وجوہات کی بنا پر غالب کے خطوط اہم ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کے بہترین خطوط ہونے کے ناطے، سوانحی نقطہ نظر سے اور تاریخی مواد کی کثرت کے سبب جو ہے وہ غالب کے ان وجوہات کی بنا پر غالب کے خطوط جو ہیں وہ اہم ہیں۔ اگلا سوال، غالب نے کس کے نام خط میں اللہ واحد القہار کے الفاظ لکھے ہیں؟ جواب ہو جائے گا غالب نے نواب علاء الدین خان علائی کے نام جو خط لکھا ہے انہوں نے اس میں اللہ واحد القہار کے الفاظ لکھے ہیں، اور انہوں نے نواب علاء الدین خان علائی کے نام کل 56 خط انہوں نے لکھے ہیں۔ اگلا سوال، غالب نے اپنے ایک خط میں کس کو اے جناب میرن صاحب کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر مہدی مجروح کو غالب نے اپنے ایک خط میں اے جناب میرن صاحب کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور میر مہدی مجروح کے نام انہوں نے کل 43 خط لکھے ہیں۔
اگلا سوال، اردو معلیٰ کا حق تصنیف غالب نے اپنی زندگی میں کس کو بخش دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو معلیٰ کا حق تصنیف غالب نے اپنی زندگی میں ہی حکیم غلام رضا خان کو بخش دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اردو معلیٰ کے آخر میں جو لکھا ہوا خاتمہ ہے وہ مرزا قربان علی بیگ سالک کا ہے۔ اگلا سوال، جنگ آزادی میں کس اردو ادیب نے سب سے زیادہ حصہ لیا؟ جواب ہو جائے گا جنگ آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ مولانا آزاد جو ہے یہ 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1958 کو دہلی میں ہوا تھا۔ مولانا آزاد کے والد کا نام جو تھا وہ مولانا خیر الدین تھا اور ان کا آبائی وطن جو تھا وہ دہلی میں ہی تھا، لیکن ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے عرب ممالک میں اور وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کے دل میں شاعری کا شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کے دل میں عبدالواحد سہسرامی نے شاعری کا شوق پیدا کیا تھا، اور مولانا آزاد جو ہے وہ شاعری میں امیر مینائی اور داغ دہلوی سے اصلاح لیا کرتے تھے، اور ان کی پہلی غزل جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں چھپی تھی۔ اگلا سوال، مولانا آزاد نے 1899 میں کس نام سے شاعری کا مجلہ شائع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد نے نیرنگ عالم کے نام سے 1899 میں شاعری کا ایک مجلہ شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد نے 13 سال کی عمر میں ایک رسالہ المصباح کے نام سے سن 1900 میں انہوں نے جاری کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ خدنگ نظر اور الندوہ کی ادارت بھی کی تھی۔ اگلا سوال، مولانا آزاد نے 1903 میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا جس کا آخری نمبر مئی 1905 میں چھپا تھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد نے لسان الصدق کے نام سے 1903 میں ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا آخری نمبر 1905 میں چھپا تھا۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کی ملاقات پہلی بار حالی سے کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کی ملاقات پہلی بار حالی سے 13 اپریل 1904 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں لاہور میں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات شبلی سے پہلی بار 1905 میں ہوئی تھی، اور مولانا آزاد نے 1906 میں مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں ڈھاکہ میں شرکت بھی کی تھی۔ اور مولانا آزاد کی ملاقات جو ہے حبیب الرحمن خان شیروانی سے 1906 میں ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور حبیب الرحمن خان شیروانی ہی ہیں جن کے نام انہوں نے اپنے خطوط کا مجموعہ جو غبار خاطر ہے اس کے تمام خطوط انہوں نے انہی حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد نے تحریک آزادی کو تقویت دینے کے لیے یکے بعد دیگرے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد نے تحریک آزادی کو تقویت دینے کے لیے الہلال اور البلاغ جیسے رسالے شائع کیے تھے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کا رسالہ الہلال پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کا رسالہ الہلال جو ہے وہ پہلی مرتبہ 13 جولائی 1912 کو کلکتہ سے شائع ہوا تھا، اور پہلے دور میں الہلال کی آخری اشاعت جو تھی وہ 18 نومبر 1914 کو اس کی آخری اشاعت ہوئی تھی، اور دوبارہ جو الہلال نکلنا شروع ہوا تھا وہ جون 1927 کو دوبارہ نکلنا شروع ہوا تھا۔ اگلا سوال، البلاغ کا پہلا شمارہ اور آخری شمارہ کب نکلا تھا؟ جواب ہو جائے گا البلاغ کا پہلا شمارہ 12 نومبر 1915 کو نکلا تھا، اور اس کا آخری شمارہ 13 اپریل 1916 کو نکلا تھا۔ اگلا سوال، الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر کون تھے؟ جواب ہو جائے گا الہلال اور البلاغ کے ناشر اور مینیجر جو تھے یہ مولوی فضل الدین تھے۔
اگلا سوال، حکومت بنگال نے ابوالکلام آزاد کو جلا وطن کرنے کا حکم کب دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا حکومت بنگال نے 1916 عیسوی میں مولانا آزاد کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا تھا، اور مولانا آزاد جلا وطن ہونے کے بعد رانچی میں 3 سال 9 ماہ تک نظر بند رہے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے کس انگریزی اخبار نے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزی اخبار پانیر نے انگریزوں کو باخبر کیا تھا۔ مولانا آزاد کو جو نظر بندی کے بعد رہائی ملی تھی وہ ان کو 1 جنوری 1920 کو ملی تھی۔ 1916 میں انہیں جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ نظر بند رانچی میں ہوئے تھے 3 سال 9 ماہ، اور 1 جنوری 1920 کو نظر بندی کے بعد ان کو رہائی ملی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد کو سول ڈس ابوڈیلنس کے جرم میں 1 سال 1 ماہ کی ان کو قید ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ سائمن کمیشن کی مخالفت میں ان کو 5 ماہ کی قید ہوئی تھی، اور پھر ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے الزام میں ان کو 9 اگست 1942 کو پھر گرفتار کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، اعلان الحق کس کی پہلی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا اعلان الحق مولانا آزاد کی پہلی کتاب ہے، جو کہ 1903 میں تصنیف ہوئی۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کو اردو کا ادیب اعظم عبدالماجد دریابادی نے کہا ہے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کو امام الاحرار کا لقب کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد کو امام الاحرار کا لقب شائخ احمد عثمانی نے دیا تھا۔ اگلا سوال، اگر قرآن اردو نثر میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سجاد انصاری کا ہے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد نے غبار خاطر کو کب اور کہاں لکھا؟ جواب ہو جائے گا مولانا آزاد نے غبار خاطر کو قلعہ احمد نگر میں 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 تک انہوں نے غبار خاطر لکھا تھا۔ غبار خاطر کے خطوط لکھے تھے، اور غبار خاطر جو ہے یہ کل 24 خط کا مجموعہ ہے، 24 خطوط اس میں ہیں، اور غبار خاطر میں شامل جو خطوط ہیں اس کو مولانا آزاد نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے، اور غبار خاطر جو ہے وہ مولوی محمد اجمل خان کے اصرار پر کتابی شکل میں پہلی بار شائع ہوا تھا، اور اس کو مرتب بھی مولوی محمد اجمل خان نے ہی کیا تھا، اور 1946 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، غبار خاطر کے تمام خطوطوں میں آزاد نے شیروانی کو کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا غبار خاطر کے تمام خطوطوں میں مولانا آزاد نے حبیب الرحمن خان شیروانی کو صدیق مکرم کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر کے خطوط کو مولانا آزاد نے کیا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا غبار خاطر کے خطوط کو مولانا آزاد نے پنج آہنگ کہا ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر میں مولانا آزاد نے کن اشیاء کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا غبار خاطر میں مولانا آزاد نے چائے کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر میں مولانا آزاد نے کتنے اشعار استعمال کیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا غبار خاطر کے خطوط میں مولانا آزاد نے کل 700 اشعار استعمال کیے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ اشعار جو شامل ہیں وہ مرزا غالب کے شامل ہیں۔ اگلا سوال، انانیت پسند ادب کے نمونے اردو کے کس نثر نگار کے یہاں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا انانیت پسند ادب کے نمونے اردو کے مشہور نثر نگار مولانا آزاد کے یہاں ملتے ہیں۔ اگلا سوال، جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر چاہیں تو اسی کو ہم موت سے
بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ موت جب تک مضطرب ہے زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے غبار خاطر سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، حکایت بادہ تریاگ، حکایت زاگ و بلبل، چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہکن کے عنوان سے خطوط کس مجموعے میں شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام عنوان سے شامل جو خطوط ہیں یہ غبار خاطر میں شامل خطوط ہیں۔ اگلا سوال، میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، جس قید خانے میں صبح روز مسکراتی ہو، جہاں دوپہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرندے ہر صبح و شام چہکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و عشرت کے سامانوں سے خالی کیوں کر سمجھ لیا جائے؟ مذکورہ عبارت کس کتاب سے لی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے یہ مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر سے لی گئی ہے۔ اگلا سوال، کس صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ انشائیہ جو ہے وہ لفظ انشا سے مشتق ہے اور انشا کے معنی ہے دل سے کوئی بات پیدا کرنا یا عبارت آرائی کرنا۔ اگلا سوال، انشائیہ نثر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں مصنف دنیا کے کسی موضوع کے باب میں اپنی ذات کا انکشاف کرتا ہے۔ یہ قول کس مغربی ادیب کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مغربی ادیب جے بی مورٹن کا ہے۔ اگلا سوال، انشائیہ کی کتنی خصوصیات ہیں؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے جو وہ احساس شعریت، دوسری وسعت علم اور تیسری ہوتی ہے حکیمانہ نزاکت خیال۔ اس کے علاوہ انشائیہ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں یہ وہ اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد، یہ جو ہوتے ہیں یہ انشائیہ کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس میں نظر آتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کے ابتدائی نقوش جو ہیں وہ ہمیں ملا وجہی کی تصنیف صبرس میں نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال، انشائیہ نگاری میں اولیت کا اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ نگاری میں اولیت کا اعزاز جو ہے وہ سر سید احمد خان کو حاصل ہوا، اور سر سید کا مضمون جو ہے امید کی خوشی، وہ انشائیہ کے یہ مضمون ان کا انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کے صبح کاذب کہا جاتا ہے، کس کے دور کو انشائیہ کے صبح صادق کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے دور کو انشائیہ کے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، دیا سلائی، آسمان کی آوازیں، سیم لا، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، کس کے انشائیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام انشائیے خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، کس ادیب نے ترکی زبان سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والے کو ایک نئے رنگ سے روشناس کیا؟ جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم نے ترکی زبانوں سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والے کو ایک نئے رنگ سے روشناس کیا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ
اس کا جو نصاب میں شامل 8ویں یونٹ ہے اس کا بقیہ حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اور تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔